نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی اور ہم اپنے محبوب قائد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کے 70ویں یوم ولادت کی خوشی میں آج اس تقریب میں شریک ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اس خوبصورت شاندار اور جاندار تقریب کے انعقاد پر ایم ایس ایم کی تمام مرکزی اور ریجنل تنظیمات کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور آج کی اس تقریب کے تمام شرکاء کو بھی یہاں آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سماع کے بارے میں ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد کچھ اور گزارشات۔ عموماً صوفیاء کے ہاں سماع کیا جاتا ہے، قوالی اور دیگر عارفانہ کلام سنے جاتے ہیں۔ منہاج القرآن کے ہاں، ہمارے ہاں بھی یہ ذوق پایا جاتا ہے اور کثرت سے اس طرح کی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام خود بھی ان میں کئی مرتبہ شریک ہوتے رہے ہیں اور آپ پسند فرماتے ہیں۔ ذوق کے لیے ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں یہاں پر ویمن لیگ سے بھی وابستہ بیٹھی ہیں، تو آپ کی ذوق کے لیے صرف ایک چیز عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے جو بھائی آج تشریف لائے ہیں ہمیں کلام سنانے کے لیے، آپ لوگوں کے ذوق کے لیے، کہ بزرگوں اور صوفیاء کے ہاں، علماء کے ہاں، ائمہ کے ہاں جو سماع کی طرف رجحان رکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگ ہستیاں، آپ کی کتب میں اور سماع کا شغف رکھنے والے مشائخ اور بزرگان دین کے ہاں ایک بڑی خوبصورت تقسیم کی جاتی ہے۔ اکثر ہمارے ہاں سوال کیا جاتا ہے کہ میوزک یا سماع جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یا اس کو سننا کتنا جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے۔ تو اس کے اوپر کئی بار علماء کرام پھر بحث کرتے ہیں کہ اس طرح کا کلام ہو تو سن سکتے ہیں، اس طرح کا کلام ہو تو نہیں سن سکتے۔ قربان جائیں صوفیاء کرام کے مزاج پر۔ آپ لوگوں نے کلام کے حساب سے تقسیم نہیں کی، سننے والے کے حساب سے تقسیم کی ہے۔ کلام کے حساب سے تقسیم نہیں کی، سننے والے کے حساب سے تقسیم کی ہے، اور بڑی خوبصورت تقسیم فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سننے والا جو سماع کرے یا میوزک سنے، قوالی سنے، عارفانہ کلام سنے، یا کوئی اور قسم سنے میوزک کی، اور اگر وہ کلام، وہ میوزک اس کو مجاز میں لے جائے، سننے والے کا مزاج ایسا ہو کہ میوزک اسے مجاز کی طرف لے جائے، دنیا کی محبتوں میں اس کی سوچ کو مبتلا کر دے، دنیا کی رغبت کی طرف اسے لے جائے، تو فرماتے ہیں اس شخص کا سننا حرام ہے، اس شخص کا سننا حرام ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ شخص بیشتر وقت میوزک اور کلام اس کو عشق حقیقی کی طرف لے کر جائے، اور کبھی کبھی اس کے افکار گمراہ ہو کر مجاز میں جائیں، لیکن بیشتر وقت عشق حقیقی کی طرف لے کر جائے میوزک، تو فرماتے ہیں اس کا سننا مباح ہے، نہ اچھا نہ برا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جب وہ کوئی کلام سنے یا سماع کرے تو بغیر کسی کنفیوژن کے اس کو
وہ میوزک اور سماع اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جائے، عشق حقیقی کی طرف لے جائے، محبت حقیقی کی طرف لے جائے، بزرگان دین کی محبت کی طرف لے جائے، اطاعت کی طرف لے جائے، بندگی کی طرف لے جائے، تو فرماتے ہیں اس کا سننا مستحب ہے، یعنی اس کا سننا افضل ہے، اسے سننا چاہیے، کیونکہ اس کو وہ روحانی کیف دیتا ہے، روحانی سکون دیتا ہے۔ اور کئی بار اگر کسی کی سوچ مجاز سے 100% پرے ہو اور ہر بار سماع اسے عشق حقیقی کی طرف لے جائے، تو کئی بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اس کا سننا اس کو روحانی بلندی درجات کی وجہ بھی بنتا ہے۔ تو یہ خوبصورتی ہے سننے والے کی اور سماع کی۔ اللہ پاک ہمیں اس سماع سے جو عشق حقیقی سے متعلق کیف و سرور ہیں وہی نصیب فرمائے۔ آج کی یہ تقریب جس کا انعقاد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے یوم ولادت کے سلسلہ میں کیا گیا ہے، اور یہاں پر کثرت سے آج نوجوان ہمارے ایم ایس ایم کے بھائی اور بہنیں شریک ہیں۔ اس میں سے ایک تعداد نئے ساتھیوں کی بھی ہے کہ جن کا پہلی بار، یا یوں سمجھیں کہ شاید کم مرتبہ تحریک یا تحریک کی فکر سے آشنائی کے مواقع میسر آئے ہوں گے، اور باقی ہمارے پرانے احباب جو آج شریک ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ شیخ الاسلام کی ذات جن سے ہم سب وابستہ ہیں، انہوں نے ایکچولی ہمیں دیا کیا ہے۔ ہم کبھی کبھار مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں، کثرت سے تذکرے کرتے ہیں، اور ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق آپ کی ذات سے ایک پہلو لے کر اس کے اوپر تذکرہ کرتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے شیخ الاسلام کی صورت میں وہ کتنی عظیم نعمت ہمیں اس دور میں نصیب فرمائی کہ جن کی قیادت میں ہم منزل انقلاب کی طرف رواں دواں ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے کائنات انسانی کو تخلیق فرمایا اور پھر انسانیت سے محبت فرمائی، اور اس محبت کے تقاضے کے طور پر آپ نے کوئی ایک دور بھی مصلحین سے، مجددین سے، مجتہدین سے، ائمہ سے، بزرگان دین اور اولیاء سے خالی نہیں رکھا۔ ہر دور میں بڑی عظیم المرتبت بزرگ ہستیاں وہ لوگوں کے درمیان بھیجتا رہا ہے کہ جو لوگوں کو، انسانیت کو راہ راست پر رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ان کو اسلاف میں سے جو ائمہ، بزرگان دین، مجتہدین، مجددین ہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں سے بھی منسلک کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ سے بھی پھر سے وابستہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دور بھی جب آیا تو اللہ رب العزت نے اس دور کو بھی ایسی ہستی سے خالی نہیں رکھا، اور 19 فروری 1951 یہ دن اسی تسلسل کی ہی ایک کڑی تھی کہ جب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی ولادت ہوئی، اور جس دور میں آپ کی پیدائش ہوئی یہ وہ دور تھا کہ کہنے کو بہت سی جماعتیں کام کر رہی تھیں، بہت ساری مذہبی جماعتیں بھی کام کر رہی تھیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی کام کر رہی تھیں، بہت ساری خانقاہیں بھی کام کر رہی تھیں، مگر ہر ایک طبقہ، مدارس بھی کئی وجود میں تھے، کام کر رہے تھے، مگر ہر ایک طبقہ جزوی طور پر
معاشرے میں اور امت مسلمہ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہا تھا. جو مذہبی طبقہ تھا وہ مدارس بنا کر سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم نے سارا قرض ادا کر دیا اور جو خدمت ممکنہ ہو سکتی ہے وہ یہی مدرسہ بنانا ہے. جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ سیاست کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید دین کی خدمت صرف یہی ہے. جو خانقاہیں تھیں، پیران کرام تھے یا بزرگان دین کے سجادہ نشین تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ کل دین یہی ہے. جو تنظیمیں فلاحی کام کر رہی تھی وہ کل خدمت اسی فلاحی کام کو قرار دے رہی تھی. تو جزوی طور پر یہ طبقات تقسیم تھے اور بدستور امت مسلمہ زوال کا شکار تھی، جو کہ آج بھی ہے. ہر اگلی گھڑی، ہر اگلا دن، ہر اگلا سال امت مسلمہ کے زوال میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا اور آج بھی کر رہا ہے. اس دور میں شیخ الاسلام نے 1980 میں جب منہاج القرآن انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام تحاریک سے مختلف کیا کیا جو باقی نہیں انجام دے سک رہے تھے، وہ کیا کیا؟ سب سے پہلا کام جو شیخ الاسلام نے انجام دیا وہ ان تمام جزوی کاموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما کر دین کی مجموعی طور پر خدمت انجام دینا شروع کی. جو تاریخ کا مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں وہ ذرا پچھلے ادوار میں چلے جائیں اور جائزہ لیں. پاکستان بننے سے پہلے کی موومنٹس بھی، کہیں خلافت موومنٹ ہے، کہیں دیگر لال رومال، نہ جانے کیا کیا نام ہیں موومنٹس کے، جو لوگ تاریخ کے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. بالا کوٹ موومنٹ ہے، اس کے علاوہ مختلف تحریکیں ہیں، کہیں جنگیں لڑی جا رہی ہیں، کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہے. پھر پاکستان بنانے سے پہلے کی موومنٹس ہیں، پھر کہیں مدارس کا الگ سے کام چل رہا ہے، کہیں بریلی میں مدرسہ ہے، کہیں دیوبند میں مدرسہ ہے. وہ اپنے اپنے کام انجام دے رہے ہیں لیکن ان کا تعلق دیگر تحریکوں سے نہیں ہے. جہاں پر خانقاہیں کام کر رہی ہیں ان کا باقی دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہے. تو مجموعی طور پر دین کی خدمت جو کہ کسی بھی زوال کو عروج میں بدل سکتی تھی وہ ممکن نہیں ہو رہی تھی. تو شیخ الاسلام کا جو سب سے اہم اور پہلا مجددانہ کام تھا، آپ نے تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ان تمام کاوشوں کو جمع فرما دیا اور ہر حوالے سے، چاہے وہ علم دین کی خدمت تھی، تعلیم کی خدمت تھی، سیاست کی خدمت تھی، تصوف کی خدمت تھی، تمام خدمتیں اسی ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما دی. اب آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں ان تمام پہلوؤں جن کا میں نے ذکر کیا کہ جن کو حضور شیخ الاسلام نے جمع فرما دیا ایک پلیٹ فارم پر. تو ان کاموں میں شیخ الاسلام کی فکر، فلسفہ، آپ کے افکار باقیوں سے کیسے منفرد اور ممتاز ہو گئے. تصوف کی بات ہی کر لیں. ہم جانتے ہیں پاکستان میں مزارات اور خانقاہوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے. ہر علاقے میں، ہر گلی میں، محلے میں، ریجن کے اندر مزارات بھی موجود ہیں، سجادہ نشینان بھی ہیں، تصوف کی خدمت کرنے والے لوگ بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی تصوف کی اصل روح کہیں ناپید ہوتی جا رہی تھی اور اس تصوف نے رسومات کا رنگ اختیار کر لیا تھا. ان مقامات اور ان خانقاہوں پر جاتے تو پیچھے اس کے کسی بھی عمل کے پیچھے قرآن و سنت کی کون سی روایت پوشیدہ ہے اس سے لوگ ناواقف تھے. یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے کئی ایسی دین سے باہر لے جانے والی حرکات میں بھی شریک ہو گئے اور شامل ہو گئے. تصوف کو اس حد تک دین سے جدا کر دیا گیا. اب کہنے کو وہ تصوف تھا لیکن اس میں قرآن اور سنت کی روح نہیں تھی، صرف رسومات تھیں. ان کو صرف یہ یاد تھا ہمارے بزرگ ایسا کیا کرتے تھے
اور اس کو وہ آج قرآن و سنت سے ریلیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ شیخ الاسلام نے اس دور میں اس رسمی اور رسومات پر مبنی تصوف کو چھوڑ کر عملی صالحیت اور عملی روحانیت کی تلقین فرمائی۔ یہ میں نے بڑی اہم ٹرم یوز کی ہے، عملی صالحیت اور عملی روحانیت۔ اس سے مراد کیا ہے کہ فلسفہ تصوف، تذکرہ کرامات اہل سنت کے ہاں وہ حصہ ہے، ہم مان رکھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو پیچھے ڈال دیا، ان ابحاظ کو چھوڑ دیا۔ اقطاب کتنے ہوتے ہیں، ابدال کتنے ہوتے ہیں، ان کی طاقت کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں، روحانی نظام کیسے چلتا ہے، ان ابحاظ کو پیچھے چھوڑ دیا اور عملی صالحیت کی آپ نے تعلیم دی۔ عملی صالحیت کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، جھوٹ نہ بولو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کرو، اخلاص نیت اختیار کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کرو، اپنی فرائض واجبات کو پورا کرو، جو تمہیں خدا نے کرنے کو کہا ہے وہ کرو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اپنے عمل سے ہر ایسے عمل کو دور کر دو جو حرام اور مکروہ ہے، اور ہر ایسے عمل کو اپناؤ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ حلال روزی کی طرف آؤ، جھوٹ سے اجتناب کرو، اپنے اخلاق اتنے حسین کر لو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام کہلانے لگو، شریعت کی پاسداری کرو، ایسا کام نہ کرو جو قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے منافی ہو، بس وہیں پر اپنی حد باندھ لو جتنا تمہیں شریعت کہتی ہے، اس سے باہر مت جاؤ، ایسے کام نہ کرو جو شریعت کے منافی تصور ہونے لگ جائیں، اپنے دل کی نہ کرو، وہ کرو جو قرآن کہتا ہے، وہ کرو جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کہتی ہیں، اور اس تصوف کے جمود کو دور فرمایا جو رسومات کی شکل میں خانقاہوں پر قابض ہو چکا تھا۔ اور پھر صرف آپ نے تعلیمات نہیں دیں بلکہ آپ نے اس کے لیے عام فہم لٹریچر پروڈیوس فرمایا جو عوام الناس پڑھ سکتی ہے، اور آپ کے لٹریچر واقعات اور کرامات پر مبنی نہیں ہے، آپ کا لٹریچر وہ ہے کہ قرآن سے تصوف کیا سمجھ آتا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تصوف کیا سمجھ آتا ہے، یہ تعلیم دی۔ 40 سے زائد کتب آپ نے تصوف میں تالیف اور تصنیف فرمائی۔ پھر آپ نے پریکٹیکل تعلیمات کی طرف اعتکاف کا سلسلہ شروع فرمایا اور ہزارہا لوگوں کی روحانی تربیت کا اہتمام فرمایا۔ آج ہزاروں لوگ پوری دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ہر سال یا کسی سال اعتکاف کی ان 10 راتوں میں شریک ہوئے، اپنے روحانی احوال بدل گئے۔ اور جب شیخ الاسلام کی بارگاہ سے کوئی تصوف سیکھتا ہے تو وہ شریعت میں پختہ ہوتا ہے، شریعت سے دور نہیں جاتا، اس کی نمازیں پکی ہو جاتی ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں، بزرگوں کے ماننے والے ہیں، کوئی نماز چھوٹ بھی گئی تو خیر ہے، نہیں، شیخ الاسلام کی بارگاہ سے سیکھنے والا تصوف شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ یہاں سے جو صوفی بنتا ہے وہ علم دین بھی جانتا ہے، وہ شریعت پہ کاربند رہتا ہے۔ تو یہ وہ عملی صالحیت اور روحانیت کا درس تھا جو شیخ الاسلام نے اس دور میں دیا کہ جس دور کے اندر تصوف خانقاہوں میں مقید اور جامد ہو گیا تھا، اور ان خانقاہوں سے نکال کر تصوف کی تعلیم عوام الناس میں اور جلسوں تک لے کر آئے۔ پھر گوشہ درود جس کے سائے میں بیٹھے ہیں، اس کا قیام 2005 میں عمل میں آیا، جہاں 24 گھنٹے کے ہر لمحہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ ٹولیوں میں آتے ہیں اور ایک خاص سکیجول کو فالو کرتے ہیں
اور کئی دن یہاں پر قیام کرنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پاتے ہیں. اور بہت سے لوگ یہاں سے ہو کر جاتے ہیں. کئی لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ جب یہاں سے عشرہ کر کے اس گوشہ درود میں گئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. تو یہ وہ تصوف ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا ہے، شریعت سے جوڑا ہے، قرآن سے جوڑا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑا ہے. اسی طرح دوسرا میجر کنٹریبیوشن اجتہاد ہے. یہ دور تھا جس کے اندر دو طبقات وجود میں آ گئے تھے. یہ میں بہت عام فہم انداز میں کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ ازبر کر لیں، آپ کو پتا ہو تحریک منہاج القرآن نے اس دور کو دیا کیا ہے. اجتہاد ہے. اس دور میں دو طبقات وجود میں آ گئے تھے. ایک طبقہ وہ جو کئی سو سال پہلے کے آئے ہوئے ہمارے ائمہ بزرگان دین، ان کی کتابوں اور ان کے افکار سے آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں تھا، جمود کا شکار ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ ہاں آج سے 300-400 سال پہلے، 100 سال 200 سال پہلے جو بات ہو گئی وہی آخری ہے، تو آگے اس دنیا نے تو قیامت تک چلنا ہے، اس کا کیا. ان کے مقابلے میں دوسرا طبقہ وہ وجود میں آ گیا جنہوں نے کلیاتاً اسلاف کے کنٹریبیوشنز کا انکار کر دیا اور تقلید کا بھی انکار کر دیا، اور کہا کہ مجرد رائے کے اوپر، انڈیپینڈنٹ رائے کے اوپر قرآن و حدیث کا جائزہ لیا جانا چاہیے اور اس کے اوپر نئے افکار، نئے مسائل وجود میں آنے چاہیے. وہ آل ٹوگیدر دوسری ایکسٹریم تھی، یہ ایک ایکسٹریم تھی. شیخ الاسلام نے فرمایا نہیں، آپ نے اس دور میں جو اجتہاد بتایا وہ اجتہاد دونوں ایکسٹریمز کو ملانے والا تھا. آپ نے کہا نہیں، مجرد رائے پر آج نئی آراء فقط قائم کر لی جائیں اور بزرگوں کے کنٹریبیوشنز کا انکار کر دیا جائے، یہ بھی ایکسٹریم ہے، اور فقط پرانے بزرگوں کے کنٹریبیوشنز پر اکتفا کر کے آگے نئے دور کے مسائل کا حل نہ ڈھونڈا جائے، یہ بھی ایکسٹریم ہے. آپ نے فرمایا ایک ہاتھ سے پرانے بزرگوں کی خدمات کو تھام لو اور دوسرے ہاتھ سے اجتہاد کو تھام لو تاکہ نئے دور کے نئے مسائل کے حل دیے جا سکیں. اور پھر سے نوجوان نسل نئے دور میں جب داخل ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ دین ہمیں آج کے دور کے مسائل کا حل نہیں دیتا، یہ دین ہمیں نہیں بتاتا کہ آج ہم اگر مارس پر جا کر سیٹل ہوں گے تو نئے مسائل سامنے آئیں گے، تو یہ دین اس کے جواب نہیں دیتا. تو اگر ہم پرانے دور میں ہی رہ جائیں گے تو نوجوان دین سے کٹ جائے گا. تو آپ نے اجتہاد کا وہ دروازہ کھولا کہ جس کے اندر بزرگان دین کی ہوئی خدمات بھی محفوظ ہیں اور اگلے نئے مسائل کے لیے اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا ہے اور نئے مسائل کا حل بھی دے رہے ہیں. یہ دوسرا میجر کنٹریبیوشن تھا جس کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جیسے عورت کی دیت کا مسئلہ تھا. ایک طویل عرصے سے ہمارے نوجوان کئی شاید نہ جانتے ہوں، علماء کے ہاں یہ مسئلہ تھا کہ آدمی کی دیت سے عورت کی دیت آدھی ہے، بلڈ منی. اور اسی پر تھا، مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی سے قتل ہو جائے اور وہ بلڈ منی دینا چاہے تو یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ آدمی کی اگر جو دیت ہے اگر عورت مار دی جائے تو اس سے آدھی دیں گے تو چل جائے گا. یہ شیخ الاسلام نے اجتہادی طور پر اس مسئلے کا حل فرما کر کہا کہ کیوں، عورت اور آدمی جان ہونے میں برابر ہے. اور آپ نے بہت طویل عرصے کے بعد یہ اجتہادی مسئلہ حل کیا اور پاکستان کے کورٹس کا یہ جو قانون آج ہے بلڈ منی عورت اور آدمی کی برابر ہے، یہ شیخ الاسلام کا کنٹریبیوشن ہے. یتیم پوتے کی وراثت ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو علماء کے ہاں کبھی حل نہیں ہوا تھا کہ اگر دادا کی موجودگی میں پوتا یتیم ہو جائے تو اس کے باقی رہنے والے بیٹوں کو وراثت ملتی تھی اور پوتا محروم رہتا تھا. یہ بھی شیخ الاسلام نے اجتہاد کے ذریعے مسئلہ حل فرمایا اور آج اس کے اوپر کورٹ کے اندر اب یہ گنجائش موجود ہے. تو یہ آپ کے کنٹریبیوشنز اس حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے پچھلے دنوں کتنے واقعات گزر گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں
بہت سارے لوگ جذباتی ہو کر نہ جانے کیا کچھ کر گزرے، اور کوئی بولتا تھا تو کہتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پیرا نہیں دیتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے تحفظ کی بات نہیں کرتے۔ وہاں پر بھی اتنے نازک اور سینسٹیو موضوعات پر بھی شیخ الاسلام نے سٹینڈ لیا۔ آپ نے کہا نہیں، حد سے باہر کہیں پر بھی جانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قانون کو ہاتھ میں لینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے ان سینسٹیو معاملات کے اندر بھی بیلنس سکھایا عوام کو۔ امن کا مسئلہ، دہشت گردی سے کون واقف نہیں ہے؟ پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو دہشت گردی کی آگ تھی، کس شخصیت نے سب سے پہلے اٹھ کے اس کا دفاع کیا اور علمی طور پہ اس کا محاسبہ کیا اور لٹریچر دیا؟ آج پوری دنیا میں مسلم کنٹریز ہوں یا نان مسلم کنٹریز ہوں، درجنوں کی تعداد میں لوگ ان کے کام پر آگے پی ایچ ڈیز کر چکے اور تسلیم کرتے کہ شیخ الاسلام پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے اور اسلام کے امن پسند ہونے کے حوالے سے اتنا جامع آپ نے ورک فرمایا کہ لوگوں کے اندر وہ فکری جو ایک رجحان بنتا جا رہا تھا وہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ غلط کو لوگ غلط کہنے لگے اور صحیح کو صحیح کہنے لگے، یہاں تک کہ پچھلے دنوں بھی میں نے حوالہ دیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ایک کتاب لکھی گئی، ٹیکسٹ بک جو یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی تھی، وہاں پر آخری چیپٹر یہ قائم کر دیا گیا اسامہ بن لادن کا ورژن آف اسلام، کہ اب اسلام یہ ہے دہشت گردی کے مبنی، اور یہی پڑھایا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ پھر شیخ الاسلام کا جو کنٹریبیوشن آیا اس کے بعد وہ بھی مجبور ہوئے، اس کے بعد ایک اور چیپٹر قائم کیا ڈاکٹر طاہر القادری کا ورژن آف اسلام۔ یہ کنٹریبیوشن ہے، یہ وہ مجددانہ کام اور کاوشیں ہیں۔ آپ کا فلسفہ تعلیم، یہ کچھ چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ میری کتاب ہے اسلامی فلسفہ اور مسلم فلسفہ، اس میں اور چیزیں آپ پڑھنا چاہیں تو بعد میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ فلسفہ تعلیم شیخ الاسلام کا، وہ دور 80s کا جس کے اندر تقسیم ہو گئی بھی تھی، سیکولر ایجوکیشن اور دینی تعلیم الگ الگ تھی، یا دینی مدارس میں جائیں یا ماڈرن سیکولر ایجوکیشن میں جائیں، وہ لوگ ان کا انکار کرتے تھے، دوسرے لوگ مذہبی مدارس کا انکار کرتے تھے۔ شیخ الاسلام نے 1986 کے اندر اپنی ایجوکیشن موومنٹ کی بنیاد رکھی اور آپ نے کہا نہیں، نہ فقط دینی تعلیم نہ فقط سیکولر تعلیم، حل اس میں ہے کہ ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تاکہ ان اداروں سے پھر سے وہ انجینئرز، وہ ڈاکٹرز، وہ ایکسپرٹس پیدا ہوں جو اپنے دین پر بھی گرپ رکھتے ہوں اور اسلامی اقدار کو بھی ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے ہوں اور دوسری طرف اپنے دور کے ماہر ڈاکٹرز، انجینئرز اور ایکسپرٹس بھی ہوں۔ تو آج الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کے سینکڑوں ادارہ جات اور انسٹیٹیوشنز نے ایسے انٹلیکچوئلز معاشرے کو دیے ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام نے نہ صرف یہ، آپ نے پھر بے شمار ادارہ جات اس سلسلے میں قائم فرمائے۔ قرآن مجید، قرآن فہمی اور حفاظت و روایت حدیث کے حوالے سے میجر کنٹریبیوشن ہے آپ کا، کہ آپ نے اس دور کے اندر جب قرآن مجید سے لوگوں کا ناطہ اور ربط ٹوٹ گیا تھا، آپ نے قرآن مجید کے علم کو، قرآن مجید کی معانی کو، روح کو، تعلیمات کو، ترجمہ کو سائنٹیفکلی اپ ٹو ڈیٹ فرما کر معاشرے تک پہنچایا، ترجمہ کی صورت میں، قرآنک انسائکلوپیڈیا کی صورت میں، اور اپنی سینکڑوں قرآن مجید کے حوالے سے لکھی گئی تصنیف شدہ کتابوں کی صورت میں، اور عوام الناس تک قرآن مجید کی فہم، اور یہاں تک کہ اب تراجم کے اندر اسکالرز کے ہاں بھی اب یہ چیز معروف ہے کہ سائنٹیفکلی موسٹ اپ ٹو ڈیٹ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن اس دور میں اگر کوئی ہے تو وہ شیخ الاسلام کی ہے۔ پھر قرآن مجید انسائکلوپیڈیا سے آپ واقف ہیں، 25,000 سے زائد قرآنک انسائکلوپیڈیا میں آپ نے قرآن مجید کے مضامین بیان فرمائے کہ کوئی کچھ جاننا چاہے وہ اب قرآنک انسائکلوپیڈیا سے استفادہ کر سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے حوالے سے ایک سینکڑوں سال کا ایک زمانہ تھا جس نے امت مسلمہ کو حدیث سے منقطع اور دور کر دیا تھا۔ منبر پر اب صرف واقعات بیان ہوتے تھے،
واقعات اور کہانیاں بیان کی جاتی تھیں یا قرآن مجید سے کچھ بیان کیا جاتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے استفادہ ختم ہو گیا تھا۔ اور پھر ایک طبقہ ایسا وجود میں آ گیا تھا کہ انہوں نے احادیث کو کنٹروورشل بنا دیا تھا، کہ بیشتر احادیث نکال کر تھوڑی سی اپنے مزاج کی احادیث کو صحیح کہہ کر باقی سب کا رد شروع کر دیا تھا۔ اس دور میں کسی کی جرت نہیں تھی علمی طور پر کہ ان کا محاکمہ کر سکیں اور کہہ سکے کہ نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا یہ خزانہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دو کتابوں کے اوپر آپ محیط کر دیں اور کہیں کہ فقط ان سے استفادہ کرنا ہے اور باقی احادیث کا رد کرتے چلے جائیں؟ علماء کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے علمی طور پر اس کا محاسبہ فرمایا، محاکمہ فرمایا، اور سینکڑوں کی تعداد میں حدیث مبارکہ میں آپ نے کتابیں لکھی اور خطابات کے ذریعے رد فرما کر پھر سے لوگوں کا کانفیڈنس بحال کیا اور کہا کہ نہیں، سینکڑوں چند ہزار احادیث نہیں ہے امت مسلمہ کے لیے، لکھوں کا احادیث ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے 5,00,000 احادیث مبارکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطالعہ کر کے ان میں سے پھر ان کے نئے ترجمۃ الباب، ان کی شروحات، ان کی تفصیلات لکھ کر اتنی سینکڑوں کتابیں ترتیب دی۔ وہ شخصیت جس نے اس دور میں 5,00,000 سے زائد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے۔ آئیے ذرا آج کے ادوار میں اکانومی اور اکنامکس ایک میجر مسئلہ ہے، معیشت۔ شیخ الاسلام اب دوسرا پہلو دیکھیے، بہت ساری ہماری دینی شخصیات جو پہلے ادوار میں گزری ہیں، ان سے اگر سیاست، معیشت، ماڈرن ایشوز پر بات کرتے تو وہ اس سے ناواقف تھے۔ شیخ الاسلام نے اس پر بھی بڑی گرپ سے بات کی اور حل دیا۔ معیشت کی بات کریں تو آپ نے کیپٹلزم اور سوشلزم دونوں کا رد کیا۔ آپ ذرا آج سے 30-40 سال پہلے چلے جائیں، یہاں پر پاکستان کے اندر تحریکیں تھیں، یا وہ کیپٹلزم کی بات کرتے تھے یا سوشلزم کی بات کرتے تھے، اسلامی نظام معیشت کی کہیں بات نہیں تھی۔ شیخ الاسلام نے اسلامی نظام معیشت اور درمیانہ رستہ اڈاپٹ کر کے اس کی تعلیم فرمائی۔ فرمایا نہیں، سوشلسٹ انہوں نے کہا سرمایہ دار سے سرمایہ لے لو، اس کا کوئی حق نہیں ہے، سب مزدور کا ہے، وہ ایک ایکسٹریم تھی۔ کیپٹلسٹ نے کہا کہ مزدور کا کوئی حق نہیں ہے، جس کا سرمایہ ہے اس کا حق ہے۔ نہیں، شیخ الاسلام نے جو آپ نے اپنی اکنامک پالیسی دی ہے، اور یہ سب کتابوں میں موجود ہیں جس کی آپ ترغیب دیتے رہے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، سرمایہ دار اور مزدور کا برابر حق ہونا چاہیے۔ اگر کارخانے ہیں تو کارخانوں میں مزدور کا حصہ بھی ہو، اور سرمایہ دار کا سرمایہ لگا ہے تو اس کے سرمایہ کی بھی تحفظ ہو۔ ایک درمیانہ راستہ آپ نے دیا۔ اسی طرح اسلامک بینکنگ کے حوالے سے پاکستان میں سب سے پہلا کام اگر کسی نے کیا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے یہ بات اوجھل ہو گئی ہے، 84 میں وہ شیخ الاسلام نے بلا سود بینکاری کا پراپر ماڈل کہ یہ اسلامک بینکنگ کیسے ورکیبل بینکنگ سسٹم بن سکتا ہے پاکستان میں، وہ پورا نظام دیا۔ پھر آج کے دور میں جب بہت بڑے اسلامک بینکنگ کا نام لیوانے والے اور طبقات وجود میں آ گئے، تو اب ان سے ایک اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ جہاں پر حنبلی فقہ ہے وہاں پر بینکنگ کے حنبلی مسائل چل رہے ہیں، جہاں پہ شافعی فقہ ہے وہ ان ملکوں میں شافعی مسائل چل رہے ہیں، جہاں پہ فقہ حنفیہ ہے وہاں پر بینکنگ کے حنفی مسائل ہیں، اور اس کو ایک انٹرنیشنل اور گلوبلائزیشن میسر ہی نہیں آ رہی۔ اس دور میں پھر شیخ الاسلام نے حل دیا، اور آپ نے تقلید المذاہب کا کانسیپٹ عطا کیا۔ آپ نے کہا کہ جب بین الاقوامی مسائل کی بات آتی ہے تو پھر اپنے اپنے مذاہب سے نکل کر قرآن اور سنت کے شیلٹر کے نیچے آ جاتے ہیں، اور پوری امت کو پھر جمع کرنے کے لیے یکساں ایک طرح کے مسائل دیے جاتے ہیں۔ یہ ہزار لوگ جو لوگ جانتے ہیں اسلامک بینکنگ کو وہ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے مفکرین اس دور میں مل کر بھی اس کا حل نہیں سوچ پا رہے تھے۔ آج سے 3-4 سال پہلے شیخ الاسلام نے یہ حل دیا۔ اسی طرح شیخ الاسلام نے معیشت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، جب سیاست کی بات آئی، سیاست کے اندر کسی نے کہا جمہوریت ہونی چاہیے، کسی نے کہا ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے۔
شیخ الاسلام نے ہمیشہ ایک بات فرمائی جو آج بھی صادق آ رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، بات وہ ہے جو خلفائے راشدین سے ہم نے سیکھی ہے کہ ہر چیز گریجول ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ملک ترقی پذیر ہوں وہاں پر آپ مکمل جمہوری نظام کا نفاذ کر دیں جہاں پر لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی سینس بھی نہ ہو کہ کون صحیح ہے اور غلط ہے، اور وہاں پر ووٹ خریدے جاتے ہوں، اور وننگ ہارسز کا تصور ہو کہ جو علاقے کا وڈیرا ہے اسی کو جیتنا ہے اور جس جماعت کو جیتنا ہے وہ اسی کو ٹکٹ دے گی. آپ نے کہا نہیں، اگر ملک کو ترقی دینا چاہتے ہو تو ابتدائی دور میں لمیٹڈ ڈیموکریسی انٹروڈیوس کرو. جب لوگ سیکھ جائیں جمہوریت کیا ہے پھر مکمل جمہوریت دو. اور یہی آپ نے 2018 میں فرمایا. آج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات سے گزر رہا ہے. زرعی اصلاحات کی آپ نے بات کی، ہر کسی نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، لیکن شیخ الاسلام نے مکمل جو نظام اور کنٹریبیوشن دیا ہے وہ بڑا واضح ہے. آپ نے فرمایا کہ زرعی اصلاحات اس طرح کی کرو کہ جو زمین آباد کرے وہ اس کا مالک ہو، تاکہ فیوڈلزم ختم ہو. جو زمین آباد کرے وہ اس کا مالک ہو. پھر فرمایا کہ یہ جو بڑے بڑے ہزار ایکڑ پہ مالکان بنے بیٹھے ہیں پاکستان میں، ان سے سرکار زمینیں واپس لے اور ایک خاندان پر لمٹ لگائے کہ 50 ایکڑ سے زیادہ کا وہ مالک نہ ہو، اور ہر اس کسان کو زمین دے دی جائے جس کے پاس زمین نہیں ہے اور اسے مالکانہ اختیارات اور حقوق دے دیے جائے. حل دیا پراپر. اسی طرح بے روزگار الاؤنس، بے روزگار سکیم کے نظام آپ نے، یہاں پر تو اور نظام چلتا ہے، آپ نے پراپر فلاحی ریاستوں کی مانند ایک ماڈل دیا. اسی طرح 2012 13 14 کی وہ موومنٹس جس کے اندر آپ شعور کی بیداری فرما رہے ہیں، غلط اور صحیح کے درمیان لوگوں کو فرق سمجھا رہے ہیں، یہ کنٹریبیوشن ہے آپ کا. حاضرین محترم، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں کنٹریبیوشنز کی کہ آپ کے جو مجددانہ کام اور کاوشیں ہیں وہ کیا ہیں. کہ وہاں پر جزوی کام ہو رہے تھے، کوئی سیاست میں کام، کوئی تعلیم میں کام، کوئی فلاحی کام، کوئی دینی کام، کوئی خانقاہ میں کام. یہاں پر شیخ الاسلام نے تصوف میں بھی تجدید کی، یہاں شیخ الاسلام نے تعلیم کے حوالے سے بھی تجدید فرمائی، یہاں شیخ الاسلام نے سیاست میں بھی نیا نظریہ دیا، معیشت کے حوالے سے بھی اسلامی نظریے کو زندہ فرمایا، یہاں پر تصوف کے حوالے سے بھی نئی تعلیمات دیں، پھر دینی علوم اور دینی مدارس کے حوالے سے بھی ایک نئی بنیادیں آپ نے رکھیں. اور ایک بات اور عرض آخری کرتا چلوں، ایک خاص نکتہ، اسلامی تاریخ کے اندر بہت شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اسلام کو زوال سے نکالنے کی کوشش کی ہے. یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے خاص. اسلام کو زوال سے نکالنے کی کوشش کی ہے اور بڑے بڑے نام ہیں. کہیں ہمیں جمال الدین افغانی کا نام ملتا ہے، کہیں ہمیں اور بڑی شخصیات کا، میں نام نہیں لے رہا، ہم جانتے ہیں جنہوں نے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، ایجپٹ میں، مڈل ایسٹ میں، عرب کے اندر بڑی بڑی موومنٹس چلیں اور کام کیے گئے. جو لوگ مطالعے کا شغف رکھتے ہیں وہ جا کر پڑھیں ذرا. کوئی ایک تحریک ان کو ایسی نہیں ملے گی جو کسی نہ کسی موڑ پر متشدد نہیں ہو گئی. جب بھی ان تحریکوں کو معاشرتی یا ریاستی مظالم کا سامنا ہوا، جب بھی تحریکوں کو معاشرتی یا ریاستی مظالم کا سامنا ہوا، انہوں نے تشدد کی راہ لے لی. یہ ساری موومنٹ، چاہے اخوان المسلمین ایجپٹ کی ہو، جمال الدین افغانی کی موومنٹ ہو، یا جو بھی موومنٹس ہوں، وہ سب کہیں نہ کہیں متشدد ہو گئی اور انہوں نے اسلحہ اٹھایا اور جنگ و جدال کی طرف چلے گئے، جذباتی ہو گئے. جب لاسز ہوئے، جانیں گئیں، مال کا لاس ہوا تو کنٹرول سے باہر ہو گئے. مگر حاضرین محترم، یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے شیخ الاسلام کا اس دور میں کہ آپ نے کسی بھی سٹیج پر کبھی بھی
اپنی تحریک کو متشدد نہیں ہونے دیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات بھی ہوئے، درجنوں لوگوں کی جانیں بھی گئیں، دھرنے کے اندر ہونے والے مظالم بھی تھے، 90s کے دور سے دیگر جماعتوں کے مظالم بھی ہوتے رہے، مگر شیخ الاسلام نے کہا کہ ظلم سہ لو مگر کبھی اسلحہ نہ اٹھانا، ظلم سہ لو، اپنی سٹرگل کو جاری رکھو۔ یہ وہ راہ تھی جس کو حسینیت کہتے ہیں، کیونکہ حسینی راہ کیا ہے کہ وہاں خانوادے کٹتے ہیں، وہاں پر خانوادے کاٹے نہیں جاتے، وہاں پر جانیں دی جاتی ہیں، جانیں لی نہیں جاتی۔ یہ وہ حسینی طریق ہے جس کے اوپر تحریک منہاج القرآن پچھلے 40 سال میں ہر دور میں کاربند رہی ہے، اور ہر دور میں ہر ماحول سے ہر ظلم کو سہتے ہوئے، مشکلات کو سہتے ہوئے ورکرز جذباتی بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، بے قرار بھی ہوئے، بے چین بھی ہوئے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے آج بھی بے قراری بے چینی آتی ہے، لیکن شیخ الاسلام نے فرمایا کہ نہیں، نہ بے صبری نہ تشدد کی راہ، امن کے ساتھ چلیں گے، امن کے ساتھ انصاف لیں گے، امن کی راہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، امن پر قائم رہیں گے، امن پر کاربند رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری روح زمین میں جتنی مذہبی جماعتیں یا قوتیں ہیں، انہیں کبھی نہ کبھی اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے کہ ہم متشدد نہیں ہیں۔ تحریک منہاج القرآن واحد تحریک ہے کہ جس کے اوپر کوئی یہی الزام نہیں لگا سکتا کہ یہ متشدد کی تعلیم دیتے ہیں، یہ متشدد ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ یہ اس دور میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے سفر بھی فرمایا ہے، کامیابیاں حاصل بھی کی ہیں، سفر جاری بھی ہے، مگر آپ نے کسی محاذ پر بھی اپنے لوگوں کو اسلحہ نہیں دیا۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو شیخ الاسلام کے مجددانہ کارہائے نمایاں ہیں اور کنٹریبیوشنز ہیں، جو اس دور میں تحریک منہاج القرآن کو اور حضور شیخ الاسلام کی شخصیت کو باقی تمام شخصیات اور تحریک سے منفرد و ممتاز کرتے۔ یہ ہمارے قائد کی شناخت ہے، اور حضور شیخ الاسلام کے 70ویں یوم ولادت کا پیغام یہ ہے کہ یہی شناخت ہماری بھی ہونی چاہیے۔ قائد کی جس طرح منفرد اور ممتاز شناخت ہے کہ نہ تشدد ہاتھ سے نہ تشدد زبان سے، گالی گلوچ کرتے ہیں نا لوگ کچھ، وہ زبان کا تشدد ہے، تو نہ ہاتھ سے تشدد نہ زبان سے تشدد۔ بیلنسڈ لائف ہے، نہ ایسے صوفی ہو جاؤ کہ چلتے پھرتے مجنوں کہیں کہ کندھے جھکے ہوں، لوگ ٹھوکر مار کے گزر جائیں، ایسے صوفی بھی نہ ہو، اور ایسے بھی نہ بن جاؤ کہ متشدد ہو جاؤ اور لوگ تم سے خوف زدہ رہنے لگیں۔ بیلنسڈ لائف۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، ایک بندہ شخص نماز میں تھا اور بالکل اپنے کندھوں کو جھکا کر ہمبلنس کا اظہار کر رہا تھا، گم سم، بالکل کندھوں کو جھکا کر کمزور اور نحیف بن کر نماز میں کھڑا تھا۔ آپ نے نماز میں اس کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑا، آپ نے فرمایا خشوع دل کا ہوتا ہے، جسم کو تناور رکھو۔ تو شیخ الاسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ تصوف دل کا ہے، اخلاص دل کا ہے، اور جسم کو کہا ہے جرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ معاشرے میں گھوما کرو، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرو، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرو، نہ ظلم سہو نہ کسی پر ظلم کرو، عزت اور غیرت کے ساتھ جیا کرو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا کرو، ہاں تمہارے آگے کوئی پھیلائے تو جان بھی دے دیا کرو، تمہارے آگے کوئی ہاتھ پھیلائے تو جان بھی دے دو، مگر خود کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ درویشی وہ ہو جس میں عزت نفس ہو، یہ تصوف ہے شیخ الاسلام کا، اور وہ تصوف جس میں شریعت کی تعلیم ہو، اور وہ نظام جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ ہو۔ یہ پیغام ہے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
ہمارے ہاتھ پر لطف و کرم فرمائے. جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر اللہ پاک ہمیشہ ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.